بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ توبہ کرنے سے پہلے نشے میں مبتلا تھے۔ 15 شعبان کی رات تھی کہ حضرت مالک بن دینار نے خواب دیکھا۔ اب حضرت مالک بن دینار کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ بچپن میں ہی وصال کر گئی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت مالک بن دینار بہت غمگین ہوئے۔ آپ اپنی اس بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن حضرت مالک بن دینار جب 15 شعبان کی رات سوئے تو خواب دیکھتے ہیں۔ اب وہ خواب کیا تھا؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری قبر سے ایک سانپ نکلتا ہے اور وہ اژدہا میرے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس سانپ سے بچنے کے لیے دوڑ پڑتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ راستے میں ایک ضعیف العمر جو بزرگ تھے وہ مجھے نظر آئے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ یہ سانپ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ بزرگ بولے، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے اس سانپ سے بچاؤں۔ تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی جو رفتار ہے اس کو تیز کر۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی رفتار کو اور تیز کیا۔ جب اور تیز کیا تو وہ سانپ جو اژدہا میرے پیچھے آ رہا تھا اس نے بھی اپنی رفتار کو تیز کیا۔ اب میں چلتا چلتا ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں آگ کے گڑھے کھودے ہوئے تھے اور اس کے اندر آگ مچل رہی تھی اور آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس آگ کے گڑھوں میں گر جاتا، لیکن وہاں غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار تم اس کے اہل نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں وہاں سے چلتے چلتے میں نے سامنے ایک پہاڑی دیکھی اور اس بلند پہاڑ پر میں چڑھ گیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف شامیانے اور سائبان لگے ہوئے تھے۔ جب وہاں پر پہنچا اور اژدہا سانپ میرے پیچھے پیچھے تھا تو آواز آئی، اس نا امید کو دشمن کے نرغے میں جانے سے پہلے پہلے ہی گھیر لو۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یہ آواز آنے کی دیر تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں آئے اور انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور انہوں نے میرے ارد گرد گھیرا کر لیا۔ تو جب میں ان بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو انہی بچوں میں میری وہ بچی جو بچپن میں وفات پا گئی تھی وہ بچی بھی مجھے نظر آئی، اور وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس سانپ کو مارا اور وہ سانپ بھاگ گیا۔ اب حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میری بیٹی میری گود میں آئی اور اس نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اب وہ آیت مبارکہ کون سی آیت تھی کہ جو آپ کی بیٹی نے تلاوت فرمائی؟ وہ یہ تھی کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وقت نہیں آیا اللہ کی یاد کے اندر ان کے دل جھک جائیں اور اس کے حق کے لیے جو اترا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی نے یہ آیت میری گود میں تلاوت کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہو، قرآن کا فہم رکھتے ہو، قرآن کا ادراک رکھتے ہو کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہو؟ وہ بیٹی کا جواب سنیے کہ آپ کی بیٹی نے کہا کہ ہم ان زندہ لوگوں سے زیادہ قرآن کا فہم رکھتے ہیں۔ اور پھر پوچھا اپنی بیٹی سے کہ یہ جو سانپ میرے پیچھے چل کے آ رہا تھا یہ کیا تھا، یہ کون تھا؟ وہ بیٹی بولی، اے بابا جان یہ آپ کا وہ برا عمل ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ وہ جو بزرگ ہستی تھی کہ جن کو میں نے کہا تھا کہ میری اس اژدہا سے جان چھڑائیے وہ کون تھے؟ آپ کی بیٹی نے کہا، اے بابا جان وہ آپ کا نیک عمل تھا، لیکن وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ کسی برائی کو روکنے کی اس کے اندر سکت نہ تھی، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بیٹی کی یہ باتیں میرے دل پہ لگی اور پھر میری بیٹی
بلندی کی طرف چلی گئی۔ جب بیٹی بلندی کی طرف گئی تو میری آنکھ کھل گئی، اور اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دل کی کیفیت جو تھی وہ بدل چکی تھی۔ یہ وہی 15 شعبان المعظم کی رات تھی کہ جب آپ نے اس خواب کو دیکھا اور اپنے دل کی حالت اور کیفیت کو تبدیل ہوتے دیکھا، اور اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے سچی توبہ کی۔ سچی توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اپنے رب کی راہ کے اندر صرف کر دیا۔